والدہ اپنی بیٹی کو کچھ تصویریں دکھا رہی ہیں لڑکوں کی, اور لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکا دیکھو بیٹا کیسا ہے. تو بیٹی نے کہا کہ مجھے نہیں دیکھنا, میں خود ڈھونڈ لوں گی اپنے لیے. اچھا, یہ بھی ایک ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اپنے لیے کوئی ڈھونڈ بھی سکتا ہے کہ نہیں ڈھونڈ سکتا. اچھا, والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کو سامنے رکھا سامان تو ملتا نہیں ہے, آپ کو لڑکا کیا خاک ملے. تو یہ اس میں 2 پوائنٹس ہیں جو میں آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا لڑکی لڑکا ڈھونڈ سکتی ہے یا لڑکا لڑکی ڈھونڈ سکتا ہے خود سے؟ کیا اس ایج گروپ میں 17-18 سال میں 16 سال میں اتنی سمجھ ہوتی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یو کین چوز سم ون اینڈ یو کین تھنک کہ یہ میری فیملی میں بھی ایڈجسٹ ہوگا, میرے ساتھ چلے گا؟ بیکاز شادی ایک بندھن ہے. شادی از ناٹ بٹوین 2 people in our society especially, it is between 2 families. تو what do you think about this meme کہ کیا دیکھ سکتے ہیں, خود سے سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا پیرنٹس پہ زیادہ ریلائی کرنا چاہیے؟ I think obviously خود بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن your parents know you the best, and obviously they want what's best for you. Ultimately, you know, we might be seeing a smaller picture ke bas I like her, they see the whole big picture. So they're looking at everything. I think again parents know the best. I would rely on them. Excellent. بہت میچور بات کی. واقعی آپ ماشاءاللہ رسپانسبل اور شادی کے بعد زیادہ ہو گئے اور حکمت کی باتیں کرنے لگے. آئی تھنک آپ حکیم بن جائیں اور شادی کے بعد. تو انہوں نے کتنی زبردست بات کی کہ پیرنٹس ہیو دا بگر پکچر. یو مے ہیو دا پکچر بٹ دے ہیو دا بگر پکچر. لیکن اگین میں آپ کی طرف آؤں گا کہ شادی کے لیے کیا ہم خود سے کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور سلیکٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ میرا ایک دوست تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں سیڑھیوں پہ بیٹھتا ہوں لڑکیاں سلیکٹ کرنے کے لیے. تو کیا یہ سلیکٹ کرنا کہ جو بھی گزرا یو آر چیکنگ آؤٹ اینڈ یو آر گیونگ دس ایکسکیوز کہ میں تو شادی کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں؟ آپ فلی اگر آپ جس طرح آپ نے اپنے دوست کی ایگزامپل دی ہے, تو وہ سلیکشن تو پارٹ ٹائم سلیکشن ہے, یو نو, بٹ دس سلیکشن از فار دا ہیئر آفٹر ایکچولی. بٹ یو ریئلی تھنک کہ یہ جو اسپاؤز ہے یہ مجھے دونوں دنیا میں کامیاب کرے گا, اینڈ شی از اے ٹکٹ ٹو جنہ ٹو می. سو اف یو ریئلی تھنک, اور آپ پھر اپنے پیرنٹس کو بھی انوالو کریں, یو شوڈ انوالو یور پیرنٹس ایز ویل, اور پیرنٹس ڈیسیژن کریں. یو ڈو استخارہ, یو نیڈ ٹو آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز ویل, اینڈ یو نیڈ ٹو انوالو یور پیرنٹس ایز ویل, بیکاز جس طرح امین نے کہا ہے کہ جو پیرنٹس آپ کو دے نو یو کہ آپ کیا کر سکتے ہو, کس حد تک آپ صبر کر سکتے ہو, کیا آپ رسپانسبلٹی لے سکتے ہو, اینڈ دا پرسن از کمنگ ٹو یور فیملی, از اٹ فٹ ان اور ناٹ. تو میرے خیال سے کہ پیرنٹس کو بھی انوالو کریں. لیکن جو آپ کا پہلا کویسچن تھا, یو کین سلیکٹ فار یو, بٹ دیر از اے کرائٹیریا ان اسلام. اگر اس کرائٹیریا پہ کوئی اتر رہا ہے then definitely you should go for that person. اچھا امین, اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, پیرنٹس کو کیسے بتائیں from you کہ how will you convince, you know, آپ تو ماشاءاللہ اب شادی ہو چکی ہے, لیکن what advice you will give to youngsters کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے آپ اپنے پیرنٹس کو کیسے بتائیں؟ Obviously if you do want to approach your parents, do approach them, you know, with a mature approach. You know, you can't be silly and be like, oh, I like you, I just want to get married. There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing, because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So, you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take چلیں things تھوڑا forward. سینٹینسز بتائیں, کیا سینٹینسز کوٹ کریں؟ تھوڑا سا اگر آپ اردو بھی بولیں, کیونکہ ہماری آڈینس ریکویسٹ کر رہی ہے کہ تھوڑا سا اردش مکس لینگویج. کوئی سینٹینسز, ہاؤ شوڈ اے پرسن اپروچ کہ امی مجھے کوئی پسند آ گیا, یا کیا سینٹینس کیسے اسٹارٹ کریں؟ Big silence. It's going to take me a little bit of time to think that right now. Ravi bhai, you tell me. روی بھائی تب تک وہ سوچتے ہیں, چلے آپ بتائیں کہ ہاؤ شوڈ اے پرسن اپروچ پیرنٹس کہ اسے کو پسند آ گیا. مجھے بہت سے ینگسٹرز کہتے ہیں جی مجھے یہ پسند آ گئی, وہ پسند آ گئی, اکیڈمی میں کوئی پسند آ گیا, کالج میں کوئی پسند آ گیا, اب میں پیرنٹس سے کیسے بات کروں؟ If you talk about my case, میں نے اپنے پیرنٹس سے کبھی چھپایا نہیں ہے کہ مجھے اگر کوئی پسند آیا تو. اچھا ٹھیک ہے, frankly speaking, کیونکہ کتنا آپ کو مطلب پسند آیا؟ جتنا بھی پسند آیا, بٹ I never hide from my mother especially کہ اگر مجھے کوئی پسند آیا, like say her کہ بھائی یہ ہے, کیونکہ I was so serious about my marriage, because مجھے تھا, because everyone knows his کہ وہ اس کو کس طرح ہے. بیکاز جب میں نے اسلام پڑھا اور جب مجھے اندر پتہ چلا کہ یہ چیزیں مجھے ٹریگر کرتی ہیں, like I know my limits, تو I can't cross my limits, اور اس لمٹس کو میں کراس نہیں کر سکتا until and unless کہ مجھے ایک ایگریمنٹ میں آنا ہے, مجھے ایک ذمہ داری والا ایگریمنٹ, اور ایک ایگریمنٹ میں آؤں گا تب ہی میں یہ چیز کر سکتا ہوں, ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے میرے سے.
تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ موٹیویشن ملی کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے تو کنونس کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے پیرنٹس جان لیتے ہیں کہ آپ اگر میچور ہو چکے ہوئے ہو, آپ ایک ریسپانسبل بن چکے ہوئے ہو, تو آپ ان کو کانفیڈینس میں لیں, ٹھیک ہے, اور پوری بات بتائیں, آدھی بات نہ بتائیں. نارملی آج کل کے بچے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک جو سلیکشن ہے وہ سلیکشن وہ ہیئر آفٹر والی نہیں ہوتی, وہ بتاتے بھی نہیں ہے. پہلی بات سلی وے, اگر پسند آ گئے like they would say کہ یار she is my friend or something like this, they would not say کہ یار I want to marry her, she is my life partner. لیکن کیا پتا وہ اس لیے ایسا نہیں کہتے کیونکہ انہیں پتا ہے پیرنٹس نے آگے سے کہنا ہے کہ شکل دیکھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا عمر دیکھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کا اگر کوئی ان کو بیک لیش آ جائے اس کے بھی وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو شاید وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے, اس میں ڈر بھی ہوتا ہے. لیکن آئی ریئلی فیل کہ پیرنٹس فرعون تو نہیں ہے نا, حضرت موسیٰ کی دعا پڑھے, بیکاز آئی یوزڈ ٹو سے سو مچ لائک بسم اللہ اعوذ باللہ اینڈ حضرت موسیٰ کی دعا, بیکاز وین ایور یوزڈ ٹو ٹاک ود مائی موسیٰ کی دعا کہ رب اشرح لی, اچھا یہ والی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ بھی سنا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے یہ بھی, اور لائک رب اشرح لی صدری ہو جائے, بیکاز وین یو نیڈ ٹو کنونس, بیکاز حضرت موسیٰ وینٹ ٹو فرعون, تو پیرنٹس فرعون تو نہیں ہے نا, تو آپ ان سے یہ بات کریں لیکن پوری بات کریں, شیئر ضرور کریں. نارملی ہم شیئر نہیں کرتے, ہڈن فیکٹ ہوتا ہے, اگر ہڈن پتہ بھی چل جائے تو پیرنٹ ٹرسٹ نہیں کرتے. have good arguments. Yes. کیونکہ پیرنٹس are going to ask you from all aspects. Yes. اور دیکھیں آپ کے انٹرویو پیرنٹس پہلے ہی کر لیتے ہیں جب آپ کا bigger picture, یا بیکاز جب آپ کا فائنل انٹرویو ہونا ہے وہ اس میں آپ رہ نہ جائیں, تو آپ پیرنٹس ہی آرگومنٹ کریں, آپ کا فادر آپ سے کوسچن کریں گے, مدر آپ سے کوسچن کریں گی, آپ کے سبلنگس بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے پریپریشن. جب آپ کا لڑکی والوں سے انٹریکشن ہونا ہے, جب ان کے فادر آپ سے کوئی انٹرویو کریں گے, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پریپ. بالکل صحیح. ایک جو وہ یاد آ گیا, ایک فنی کلپ تھا, بابا علی ایک کامیڈین ہے, مسلم کامیڈین, انہوں نے بنایا ایک فنی کلپ کہ وہ اپنے ابو کے پاس گئے اور اپنے ابو سے پوچھا, ویڈیو ہے پوری فنی ویڈیو, اور وہ اپنے ابو کو کہا کہ بابا کین آئی لائک سم گرل, کین آئی پرپوز سم گرل. تو بابا نے کہا کہ یس شیور, ایز لانگ ایز شی لیوز ان دس ہاؤس, ایز لانگ ایز شی از دس فیٹ ٹال, ایز لانگ ایز شی از فرام آور فیملی, ایز لانگ ایز شی از آف دس کاسٹ, یعنی ساری کنڈیشن رکھ کے کہا ناؤ یو کین چوز ہوم ایور یو وانٹ. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ یس وہ دے تو دیتے ہیں چوائس, لیکن ظاہر ہے کہ پھر بڑی اسٹرکٹ کنڈیشن, کاسٹ ہی ہونی چاہیے, ہمارے فیملی کے مطابق ہونی چاہیے. آلدو یہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ویل کم ٹو دس ڈسکشن کہ یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اینڈ ایز یو سیڈ, آئی ایم اگین اینڈ اگین ایمفسائزنگ کہ پیرنٹس ہیو دا بگر پکچر, اسپیشلی ایٹ سچ اے ینگ ایج. یو آر مسنگ اے لاٹ آف تھنگس, آپ بہت سی چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے دل لگ جاتا ہے. دین آور یوتھ ڈزنٹ نو دی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین انفیٹویشن اینڈ لو. انفیٹویشن از سم تھنگ ٹیمپرری, کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے, اور ہماری یوتھ کو تو ہر سال سچا پیار ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں مطلب ایک سال ہوا, بریک اپ ہوا, پھر اگلے سال پھر سچا پیار ہو گیا. تو یہ سچا پیار بھی بڑی ایک مسٹری ہے کہ واٹ از سچا پیار. ڈو یو تھنک کہ سچا پیار بفور میرج از پاسبل؟ I don't really think so, because I believe that once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala وہ سچا پیار آپ کے دل میں رکھ دیتے ہیں. اللہ دل میں رکھتا ہے آپ کے مودہ و رحمہ. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing. اور اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ تھا میم کا, وہ یہ تھا کہ رسپانسبل نہیں ہے ابھی بندہ. تو میری یوتھ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا نا رسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت گندا ٹرینڈ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبل ہے, یہ نشے میں لگ گیا ہے, یہ پاگل ہو رہا ہے, اس کی شادی کر دو. یعنی عورت آ کے اسے ٹھیک کر دے گی. وہ ٹھیک کیا بیچاری کرے گی, وہ خود پھنس جاتی ہے. وہ ایکچولی اپنا برڈن اس پہ ڈال رہے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. دیکھیں کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اتنا خراب نہیں ہے, تھوڑا سا irresponsible ہے, شادی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں تو تھوڑا رسپانسبل ہو جاتا ہے. بٹ ڈونٹ ٹیک دس رسک یار, آپ کسی کی بچی کو اس لیے لے کر آنے گے ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے. بٹ پہلے سے اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ رسپانسبل ہے, ایٹ لیسٹ وہ اپنے کام تو کر سکتا ہے نا. جیسے آپ نے کہا میں اپنے کام کرتا تھا,